وہ وہ 5 باتیں جو جنرل عاصم منیر کو بطور آرمی چیف منفرد بناتی ہیں۔ جنرل عاصم منیر جو اب نئے آرمی چیف ہوں گے، ان میں 5 ایسی خصوصیات ہوں گی جو اس سے قبل پاکستانی فوج کے کسی سربراہ میں نہیں رہی۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر نے حلیال امتیاز بھی حاصل کر رکھا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کو وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک طویل اور تھکا دینے والے مشاورتی عمل کے بعد آرمی چیف نامزد کیا اور ان کے نام کی صدر پاکستان نے بھی منظوری دے دی ہے۔ اس موقع پر سوشل اور الیکٹرانک میڈیا جنرل عاصم منیر کے بارے میں مختلف معلومات گردش کر رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس چند ایسے اعزازات ہیں، خصوصیات ہیں جو آج تک کسی آرمی چیف کو حاصل نہیں رہی۔ ہم نے ایسی ہی 5 خصوصیات ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے۔ پہلی خصوصیات OTS سے تعلق۔ عام طور پر آرمی چیف لانگ کورس سے آنے والے جنرل بنتے ہیں، مگر جنرل عاصم منیر لانگ کورس سے نہیں بلکہ OTS سے آئے ہیں۔ لانگ کورس سے مراد پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں منعقد ہونے والے 2 سالہ کورس ہے، جس سے تربیت پا کر پاکستانی فوج کے افسران فوج کا حصہ بنتے ہیں۔ یہ لانگ کورس ایبٹ آباد کی کاکول اکیڈمی میں ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے پر ایک اور ادارہ OTS یا افسرز ٹریننگ سکول کہلاتا ہے، جو پہلے کوہاٹ میں ہوا کرتا تھا، بعد میں منگلا منتقل ہو گیا۔ یہ ادارہ پاکستانی فوج میں افسران کی کمی کو پورا کرنے کے لیے خصوصی طور پر بنایا گیا تھا۔ جنرل عاصم منیر آفیسر منگلا میں ٹریننگ سکول سے پاس آؤٹ ہوئے، جس کے بعد انہوں نے فوج میں فرنٹیئر فورس ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا۔ OTS پروگرام 1999 کے بعد ختم کر دیا گیا تھا اور 1990 میں افسر ٹریننگ سکول کو جونیئر کیڈٹ اکیڈمی کا درجہ دے دیا گیا۔ دفاعی تجزیہ کار جنرل طلعت مسعود نے انڈیپینڈنٹ اردو کو بتایا کہ اس سے قبل صرف اس ادارے سے صرف ایک افسر 4 اسٹار جنرل بنے اور وہ تھے ضیاء الحق کے دور میں OTS سے پاس آؤٹ ہونے والے جنرل عارف۔ نمبر 2 خصوصیات 2 انٹیلیجنس اداروں کے سربراہ۔ جنرل طلعت مسعود نے بتایا کہ جنرل عاصم منیر پاکستان کے وہ واحد آرمی چیف ہوں گے جو چیف بننے سے قبل 2 مختلف انٹیلیجنس اداروں کے سربراہ رہے ہیں۔ جنرل عاصم منیر 25 اکتوبر 2018 سے 16 جون 2019 تک ISI کے سربراہ رہے۔ اس کے علاوہ وہ ملٹری انٹیلیجنس MIA کے بھی سربراہ رہ چکے ہیں۔ اس سے قبل ISI کے سربراہ تو آرمی چیف بنے ہیں، مثال کے طور پر جنرل اشفاق پرویز کیانی، مگر کوئی ایسا سربراہ نہیں آیا جو 2 انٹیلیجنس جنس اداروں کا سربراہ رہا ہو۔ نمبر 3 خصوصیات سورڈ آف آنر۔ جنرل طلعت مسعود کے بقول ان کے علم میں اس سے قبل کوئی آرمی چیف نہیں گزرا جس نے اعزازی شمشیر یا سورڈ آف آنر حاصل کیا ہو۔ یہ وہ اعزاز ہے جو جنرل عاصم منیر کے پاس ہے۔ اس بات کی تصدیق دفاعی صحافی ماجد نظامی نے بھی انڈیپینڈنٹ اردو کو کی۔ سورڈ آف آنر وہ اعزازی تلوار ہوتی ہے جو پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹوں میں اول پوزیشن حاصل کرنے پر دی جاتی ہے۔ اس اعزاز کا حصول ہر کیڈٹ کا خواب ہوتا ہے اور اب اسے پانے کے لیے ان کے درمیان سخت مقابلہ ہوتا ہے۔ یہ شمشیر مختلف شعبوں میں نمایاں کارکردگی کی بنیاد پر دی جاتی ہے۔ نمبر 4 خصوصیات کوارٹر ماسٹر جنرل۔ جنرل عاصم منیر وہ پہلے آرمی چیف ہوں گے جو کوارٹر ماسٹر کے عہدے پر فائز رہے۔ فوجی اصطلاح میں کوارٹر ماسٹر وہ عہدہ ہے جو فوجیوں کو مختلف قسم کا ساز و سامان فراہم کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس ساز و سامان میں اسلحہ، گولہ بارود، فوجی گاڑیاں، وردیاں وغیرہ شامل ہوتی ہیں۔ اس لحاظ سے یہ اہم عہدہ ہے، مگر جنرل طلعت مسعود نے انڈیپینڈنٹ اردو کو بتایا کہ
عام طور پر فوج میں اس عہدے کو بہت زیادہ پسند نہیں کیا جاتا اور سمجھا جاتا ہے کہ کوارٹر ماسٹر جنرل بننے والے افسر کو سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ دوسرے اعلیٰ فوجی افسران کے برعکس کوارٹر ماسٹر جنرل اہم سیکیورٹی چیلنجز کے بارے میں کیے جانے والے فیصلوں سے باہر ہو جاتا ہے، وہ فیصلے جو کور کمانڈر یا دوسرے سینئر افسر کرتے ہیں۔ پانچویں خصوصیات: حافظ قرآن۔ دفاعی صحافی ماجد نظامی نے انڈیپینڈنٹ اردو کو بتایا کہ اب تک دستیاب معلومات کی روح سے جنرل عاصم منیر پاکستان کے پہلے آرمی چیف ہوں گے جو حافظ قرآن ہیں۔ آن لائن چلنے والی خبروں کے مطابق جنرل عاصم کے والد بھی حافظ قرآن تھے اور نامزد آرمی چیف نہیں نے راولپنڈی کے مدرسہ دارالتجوید حفظ القرآن سے قرآن کریم حفظ کیا۔